ایک اور سوال ہے سر، یہ جیسے عبد القادر جیلانی، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، یہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بلڈ لائن میں سے ہیں، اور اس کے بہت سارے وہ پروف بھی دیتے ہیں الگ الگ کتابوں سے. میں نے پروف تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے سر. میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب کون ہے اور ان کا اتنا فیمس کیسے ہو گئے؟ یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ. دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سید دنیا میں بہت ہیں اور سید دنیا میں سب اچھے نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں سید کم ہے بھائی. پاکستان کے ہر شہر میں سید موجود ہیں، ہر قصبے میں موجود ہیں، ہر گلی میں. کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر سید ہی بہت ہی شریف ہو. آپ دنیا کے ہر ملک میں جائیں، اس کے جیل میں کچھ سید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ سید ہوں گے. سعودی عرب میں چاہے ہوں گے، عراق میں جائیں گے ہوں گے، ایران میں جائیں. ایران میں کتنے سادات کو پھانسی ہوا ہے، کسی کو لواط پر، کسی کو بدعت پر، کسی کو چوری پر، بہت سارے. کوئی ٹیررسٹ ہے بھائی، سید ہے ٹیرر آدمی، وہ خودکش دھماکے کراتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ہے. سید عبد القادر جیلانی یہ سید ہے. سید کیوں سے کیا ہوا سید ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی سیادت بھی مشکوک ہے نا بھائی، کس کی سیادت صحیح ہے کس کی نہیں ہے وہ بھی تو اللہ جانتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے نسل جو ہے دو پشتوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے. اس تو کئی نسلوں کے بعد اس کا ادعا ہے، اس کا جو شجرہ نامہ ہے 10-15 پشت کے بعد ہے نا، تو اس میں ہیرا پھیری بھی تو بہت ہوتا ہے نا. تو عرض یہ ہے تو یہ کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی اس کی شجرہ نسل. پر یہ جو آپ کے جو صوفی حضرات ہیں، دیکھیں یہ اسلام میں کوئی تصوف نہیں ہے. تصوف سے کیا مراد ہے؟ تصوف یہ ہے کہ بھئی آپ ایک پیر ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا، وہ صرف وہ آپ کو بتا دے گا. وہ آپ اس کی مریدی کریں ہو تو وہ اعمال آپ کو بتا دے گا کہ ریاضت یہ کریں، وہ کریں، فلان کریں فلان، پھر آپ کو درجات مل جائیں گے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات میں یہ نہیں، بلکہ انہوں نے منع کیا اس سے. یہ سفر ہے، یہ کس کے تعلیمات میں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے ہاں. اسلام سے پہلے یہودیوں کے ہاں اور نصارہ کے ہاں راہب ہوتے تھے. وہ ان کا کام یہی تھا. وہ مثلا ان کے پاس علوم غریبہ ہوتے تھے، جادو وغیرہ کو، جنات وغیرہ سے. وہ ابھی یہودیوں کا بالکل تصوف بالکل کاپی ہے. دو یہودیوں کے پاس ایک علم ہے، اس کو قبالہ بولتے ہیں. قبالہ وہ بہت پاپولر ہے دنیا میں. آپ کے جتنے بڑے بڑے پیسے والے سیلیبریٹیز ہیں نا، اس میں سے بہت سارے قبالہ کے پیروکار ہیں، کیونکہ اس میں ایسے کام ہوتے ہیں، عجیب غریب کام کرتے ہیں. وہ کرتب دکھاتے ہیں، کرتب نہیں واقعا وہ مثلا ان کے ہوتے ہیں، کوئی خارق عادہ کچھ کرتے ہیں نا وہ جنات وغیرہ سے. وہ ان کے تلسم ہوتے ہیں، تلسمات کی وجہ سے ایسے پڑھتے ہیں ایسی چیزیں، اس کی وجہ سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ کرتب دکھا کے ہاں، تو یہ امیر لوگ، ہاں سن لینا ابھی، وہ امیر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ امیر لوگوں کو یہ کرتب دکھا کے اس کو پھنسا لیتے ہیں، پھر پیسے بھی نکالتے ہیں. اور وہ قبالہ جو ہے وہ دنیا میں بہت ہی وہ یہودیوں کا تصوف ہے. اور اس طرح عیسائیوں کے ہاں اصلی تصوف تو ان کے ہاں ہے. اصل میں اسلام میں تو نہیں تھا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پیری مریدی تھی؟ وہی شریعت ہے نا، وہ سب کے لیے. ایسا تو نہیں کہ پیر صاحب کے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں جو دوسروں. تو بہرحال یہ بعد میں بنی امیہ کے اواخر میں بالکل بنی عباس کے زمانے میں، بنی عباس کے ابتدا میں یہ امپورٹ کیا گیا، یہ لایا گیا عالم اسلام میں. بہت سارے عیسائی جو بظاہر مسلمان ہوئے نا، اور یہودی جو مسلمان ہوئے، وہ اپنے افکار کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، ان کو بہت ساری باتیں پتہ تھی نا، پرانے ان کے جو افکار تھے، طریقہ کار تھے، اسی کو انہوں نے اسلام کا روپ دیا. اور تصوف ایک ایسی چیز ہے بھائی، یہ کبھی اسلام کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی تشیع کے روپ میں، کبھی سنی کے روپ میں، کبھی ہندو کے روپ میں. اب آپ کے جو صوفی حضرات ہیں، یہ دیکھیں، ان کو ہندو ان کو بہت پسند کرتے ہیں. صوفی جو ہستیاں ہیں نا، بڑے بڑے ہندو ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسنس میں ایک ہی چیز ہے. ایسنس میں یہ ہندوازم اور تصوف ہے، اس میں فرق ہی نہیں، صرف لبادہ اسلام کا ہے. وہ کسی بھی اور تصوف کے اکابر کے کتب میں نے پڑھا کہ سب دین صحیح ہیں، سب دین صحیح ہیں. تم چاہے اللہ جانتا ہے، میں نے خمینی صاحب کے کتب میں وغیرہ یہ واضح لکھتے ہیں کہ تم چاہے بدھ کے سامنے سجدہ یا مسجد میں جا، ایک ہی اللہ کے سامنے سے ایک ہی ہے. مسجد اور بت خانہ ایک ہی ہے. یہ ظاہر، یہ کہتے ہیں یہ ظاہر ہی ایسا ہی ہے. یہ شریعت ان کے لیے ایک کیا ہے، ایک اس کو ظاہر بولتے ہیں. یہ ایک لبادہ ہے جو اس کو کبھی آپ نکال بھی سکتے ہیں، کسی اور شریعت میں بھی جا سکتے ہیں. اصل چیز تو اور چیز کو مانتے ہیں، حقیقت وہ اس کو حقیقت بولتے ہیں. تو تصوف میرے بھائی عرض یہ ہے کہ یہ تصوف امپورٹ کیا گیا. اور یہ اہل بیت علیہ پیغمبر کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا. لذا ان کے احادیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے صوفیوں کو لعنت کی ہو یا مسلمانوں کو منع کیا ہو. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں یہ آ چکا تھا، اور بڑے بڑے صوفی ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنی شیعوں کو بہت سختی سے منع فرمایا کہ ان کے پاس نہ جاؤ. تو یہ عبد القادر جیلانی اور جیسے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ان سے کرامات منسوب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کا یہ جو چیز ہے نا، تو
میں نہیں کہتا کسی کے پاس کرامت نہیں ہوتا, اگر کوئی انسان دیکھے, لیکن یہ تصوف سے اس کا کوئی ربط نہیں. جو بھی شخص اللہ حلال بجا لائے, حرام سے دور رہے, واجبات بجا لائے, مستحبات پہ عمل کریں, ہو سکتا ہے کہ اس سے کرامت, وہ اللہ کا قریب بن جاتا ہے. تصوف اس کا راستہ نہیں ہے. کوئی صوفی اس کا تصوف اور چیز ہے بھائی. اللہ جانتا ہے کہ ان کی یہ جو صوفی ہے نا, یہ آپ ان کے پاس 40, میں نے ان کتابیں بڑی پڑھی ہیں, یہ ان کے دو طریقہ کار ہیں. ایک ان کے اندر کی باتیں, وہ جو بڑے بڑے صوفی پیر ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کی باتیں وہ کسی کو نہیں بتاتے, اور ایک ظاہر ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کے لیے ہوتا ہے. آپ ان کے 50 سال ان کی مریدی کریں, وہ آپ کو سچ بات نہیں بتائیں گے حقیقت کیا ہے. وہ آپ کو اسی طرح لٹکاتے رہیں گے, آپ سے کام اپنا نکالتے رہیں گے, آپ سے وہی جو ان کا نوکری کروانا ہو, لیکن وہ بعض جگہوں پہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ان کے بزرگوں کے کتب میں ان کے کفریات بہت زیادہ ہیں. ان کا بالکل شریعت وغیرہ پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں آ جاتے ہیں, مسلمان بن جاتے ہیں, ہندو میں جا کے وہ ہندو بن جاتے ہیں, کرسچن میں جا کے کرسچن بن جاتے ہیں. ان کی مجبوری ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں تو ان کو شریعت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے, قبلہ کو ماننا پڑتا ہے, لیکن وہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. خود اپنی ابو بکر ابن عربی وغیرہ 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 یہ سب کہتے ہیں کہ وحدت الادیان, کے سب دین ایک ہی دین ہے. یہ سب حقیقت میں ایک ہی بات ہے, اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بہرحال تو عرض ہے, عبد القادر جیلانی وغیرہ یہ سب اہل بیت علیہ السلام نے ان لوگوں کو لعنت کیا ان کے طریقہ کار سے اور ان کے اتباع سے. دیکھیں, اگر کوئی سچ ہے, حقیقت ہے دنیا میں, قرآن و سنت سے خارج نہیں ہے. صوفیوں کے پاس کیا ہے جو قرآن سنت سے کیا صوفی ان کو وہ بھائی سنت کے بڑے عالم ہوتے ہیں, کوئی عالم نہیں ہوتا. صوفیوں نے کوئی لکھا ہے, کوئی بھائی یہ آپ کا لال شہباز قلندر ہے, یہ شیعہ جا کے اس کے مزار پہ جا کے او لال شہباز قلندر کیا اگر کوئی لال شہباز پہ اگر کوئی اعتراض کریں اس کو کتنے لعنت کرتے ہیں. اور بھائی لال شہباز کو کیا آتا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہے, کوئی شریعت پہ کوئی عقائد کی کوئی دفاع کی ہے, اس کو کیا, یہ صرف ایک صوفی تھا. اس کے اشعار واضح تو پہ دلالت کرتے ہیں کہ کٹر صوفی تھا یہ, اور یہ اسماعیلی تھا. اور صوفی حضرات یہ ہوتا ہے کہ اپنے کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی جو مسلمان صوفی ہیں نا, جو ہندو صوفی ہیں وہ تو اپنے وہ بھگوان وغیرہ کی تعریف کریں گے. مسلمانوں میں جو رہتے ہیں وہ تو بھائی وہ ضرورت کو دیکھتے ہیں, بھائی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کس کا پلہ باری ہے. اگر ان کی منفعت اس میں ہو کہ ابو بکر عمر کی شان میں منقبت لکھ دیں گے, بھائی اس کی شان میں بڑے بڑے لمبے. اور اگر ان کو یہ پڑ جائے کہ بھائی یہاں پہ شیعہ زیادہ ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی منقبت میں کچھ اشعار لکھیں گے. تو یہ محبت کا اظہار جو ہوتا ہے, یہ تشیع کی دلیل نہیں ہوتی, ہدایت کی دلیل. ہدایت کا معیار صرف کیا ہے, کتاب سنت حدیث ہے. کتاب سنت حدیث اس کی اتباع کریں. عبد القادر جیلانی کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے بھائی, وہ بلا وجہ ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, صوفیوں کے پیروں میں سے ایک پیر ہے, ختم. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ایک ریکویسٹ تھی سر, جیسے ڈیبیٹ آپس میں چلتی ہے نا سر, کافی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں ہم, تو بیچ میں اگر آڈینس کو ایک دو اگینسٹ میں آتے ہیں, آپ کے سوال کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو اس سے بڑی سہولیت ہو جائے گی. سر دقت کیا ہوتی ہے, جیسے آپ سمجھاتے ہیں ان کو کہ کچھ باتیں مان لو جیسے کسی حوالہ دینا ہے, وہ اپنی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں, یہ بات ہم سمجھ گئے کہ سامنے والے کو حوالہ دینے کے لیے جو سامنے بیٹھا ہے اس کی کتاب ہونی چاہیے. سامنے والے کو سمجھ نہیں آتا تو ہم اگر سوال کریں گے شاید اس کی سمجھ میں کچھ آ جائے. تو یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے بیچ میں اگر ایک دو کوشچن کرنے کا موقع سامنے والے سے تو سر بڑا اچھا ہوگا. یہ دیکھیں بھائی, یہ کام آپ جو تجویز دے رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. دیکھیں پیچھے پروڈکشن لائن میں ایک ٹیم کی ضرورت ہے, کیونکہ جو لوگ کہیں گے ہم سوال کریں, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا, سورٹ آؤٹ کریں, اکثر فضول ہوتے ہیں. یعنی اکثر کالرز جو کال کرنا چاہتے ہیں 90-95% یہ فضول لوگ ہوتے ہیں. یعنی ان کو ان سے وہ ٹائم ہی ضائع کریں گے. وہ اگر اس کو لائن پہ لا بھی دیں نا, وہ ایسی بات کریں گے کہ بھائی وہ اس کا کوئی بنتا ہی نہیں. تو اس کے لیے ایسے پروڈکشن ٹیم کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی چھان بین کر کے مثلاً اگر فوری طور پہ 2 3 4 5 کالر ایسے نکال دے کہ ان کو سلیکٹ کرے, یہ بھائی یہ سوال, ان کا سوال اچھا ہے, یہ سورٹ آؤٹ کرے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہم اس مرحلے پہ نہیں ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں اس مرحلے کی طرف, کیسا ہو ہم ایسا کام کر سکیں. لیکن وہ اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے اور ایک سے ٹیم بنانے کی ضرورت ہے. اور ہمارا کام چلتا ہے کس پہ, والنٹیئرز پہ. جو والنٹیئر لوگ ہیں وہ بیچارے تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے پاس جن لوگوں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں ان وہ ٹیکنیکل کام وغیرہ کرتے ہیں, ان کو ٹھیک ہے نا, وہ پاکستانیوں کے ساتھ گفتگو کرے اور ان کو سورٹ آؤٹ کرے. تو یہ آپ جب ٹی وی پروگرام, یہ کہاں ہوتا ہے, یہ ٹی وی اسٹیشن پہ ہوتا ہے یہ باتیں, ٹھیک ہے نا, ٹی وی اسٹیشن میں ان کا آپ چیز. لیکن ان کے پاس آپ ٹی وی اسٹیشن میں کبھی جائیں نا, کسی ٹی وی چینل پہ, ادھر دیکھ آپ کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ پوڈ کاسٹ نہیں ہوتا ہماری طرح, وہاں پہ بھائی وہ ان کے صرف کیمرہ مین 5 ہوتے ہیں ادھر. ان کے جو وہ کم از کم
10 आदमी को सिर्फ क्या बोलते हैं ऑडियो इंजीनियर के तौर पे तनख्वाह देते हैं कि साउंड इंजीनियर है भाई कि आवाज को, तो वो सिर्फ ऑडियो इंजीनियर होता है, इसके पास हेल्पर्स कितने होते हैं प्रोडक्शन में, अभी एक घंटे का जो प्रोग्राम उसमें स्लॉट्स कैसे भरने हैं, उसमें कितने आदमी को लाना है, उसमें बहुत उनके पास रिसोर्सेज होता है, जमीन आसमान का फर्क है हमारे उनके दरमियान। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपको सर, सवाल खत्म है आपका? थैंक यू, अल्लाह आपको इज्जत दे, जी थैंक सर, यू, मेरा ठीक है, थैंक यू, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। अल्लाह आपको सलामती दे।